جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے۔ اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، دائمی خوشیاں دے، دائمی آسانیاں دے، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہر بری بلا سے بچائے، ہر مصیبت سے بچائے، آمین۔ آپ کو بھی آسانیاں دے اور ان کو بھی آسانیاں دے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ میں دلی طور پہ دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جو لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں میں ان کے لیے اور بھی زیادہ دعا کروں گی، اور جو نہیں کرتے میں ان کے لیے اس سے بھی زیادہ دعا کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ ایک دن وہ بھی ضرور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ٹاپک پہ بات کرتی رہتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو وہ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں جو حقیقت پہ مبنی ہو، جو میں نے اپنے تجربے سے حاصل کیا ہو، میں وہ آپ لوگوں سے بیان کروں۔ جو لفظ مجھے اس دنیا میں چلتے پھرتے لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے ہٹ کیے جانے سے، جتنا بھی مجھے یہ چیز میرے دل میں اندر جو بڑاس ہے، میں ان کو لفظوں میں ترتیب دے کے میں آپ لوگوں تک بیان کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو تجربہ ہے وہ غلطی کا دوسرا نام ہے، اور انسان تجربہ غلطی کے بعد حاصل کرتا ہے۔ یہ بات 100% ماننے والی ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو وہ ایک اور غلطی کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ تجربہ غلطی کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کسی چیز پہ تحقیق نہیں کرتے ہو تب تک آپ کو اس کی خامی اور خوبی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جو تحقیق ہے وہ بھی تجربے کی ایک، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تجربے کی جیسی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت مزے کا ہے اور دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ میری امی اکثر ہمیں ایک کہانی سنایا کرتی تھی، تب تو میں اس بات کو ایک کہانی کی صورت میں لیتی تھی، بچپن تھا، چھوٹا ذہن تھا۔ لیکن آج میں اگر اس کہانی پہ غور کرتی ہوں تو اس میں ایک سبق بھی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک، اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہ جس طرح کی جس ٹائم جو کیفیت طاری ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم وہی چیز طلب کر سکتا ہے۔ مطلب اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ پیٹ درد کی دعا مانگے گا، اگر کسی کو بخار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ میرا بخار ٹھیک ہو جائے، اگر کوئی بندہ آپا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ٹھیک کر دے۔ مطلب جس طرح کی جو کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اور کہ ہم تکلیف کے عالم میں کیا مانگتے ہیں اور اس سے پہلے ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی تکلیف کا شکار نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں بنگلہ دے دے، ہمیں گھر دے دے، ہمیں زیادہ سارے پیسے دے دے، لیکن اسی ٹائم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، اور ہم اس ٹائم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اس تکلیف سے آرام دے دے، بے شک ساری دنیا کی تو دولت مجھ سے لے لے لیکن مجھے اس تکلیف سے آرام دے دے۔ آج کا ٹاپک میں یہاں سے شروع کروں گی کہ ایک فیملی تھی، ان کو سونا بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سونا بناتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کافی زیادہ لوگوں سے تحقیق کی، پوچھا، کتابیں پڑھیں، آخر میں ان کے ہاتھ ایک نسخہ آیا، اور وہ نسخہ یہ تھا کہ سونا بنانے کے لیے ایک انگیٹھی میں 100 سال آگ جلانی پڑے گی، اور وہ جو آگ ہے وہ 1 منٹ بھی آپ لوگوں نے نہیں بجھنے دینی، تب جا کے 100 سال کے بعد اس انگیٹھی میں سے ایک پرندہ نمودار ہوگا۔ اس پرندے سے آپ جو کچھ پوچھیں گے، جس بات کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو جواب دے گا، لیکن وہ ایک ہی بات کا جواب دے گا، وہ ایک سے دوسری بات کا آپ کا جواب نہیں دے گا۔ تو اس فیملی نے سوچا کہ چلو اگر ہم آج سے شروع کرتے ہیں انگیٹھی میں آگ جلانا، اگر ہم سونا حاصل نہیں بھی کر سکتے تو چلیں ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں وہ سونا ضرور حاصل کر لیں گی۔ انہوں نے آگ جلانی شروع کر دی، اس کے ساتھ کوئی ورت بھی کرنا تھا وہ بھی کرتے رہے۔ ایک نسل نے انگیٹھی میں آگ جلائی، وہ نسل ساری مر گئی، اس کے بعد پھر دوسری نسل آ گئی، انہوں نے ان کو وصیت کی، انہوں نے جلانی شروع کر دی، وہ نسل بھی مر گئی۔ تیسری نسل جب آئی، دوسری نسل نے ان کو وصیت کی کہ ابھی آپ لوگوں نے آگ جلانی ہے، پھر ان کے 100 سال مکمل ہونے تھے۔ تیسری نسل جو تھی وہ انہوں نے آگ جلانا شروع کر دی، تیسری نسل آگ جلاتی رہی انگیٹھی میں، جلاتے جلاتے ان کے 100 سال جو تھے وہ کمپلیٹ ہونے والے ہوئے۔ جس دن 100 سال کے کمپلیٹ ہونے تھے، انہوں نے اپنی فیملی کا جو سب سے سمجھدار بندہ، جو سب سے سیانہ بندہ، جو سب سے عقل میں جو اچھا بندہ تھا، وہ انہوں نے آگ جلانے کے لیے بٹھایا۔
کیونکہ انگیٹھی کے پاس صرف ایک بندہ ہی بیٹھ سکتا تھا اور ایک بندہ اس پرندے سے سوال کر سکتا تھا کہ سونا کیسے بنتا ہے. انہوں نے یہی پوچھنا تھا. باقی انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی قسم کی بات پوچھے تو صرف ایک پوچھ سکتے ہیں. وہ جو بندہ انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ آگ جلا رہا تھا. ٹائم بھی ہونے والا تھا کہ اس کی جو داڑھ ہے اس میں پین ہونا شروع ہوگی. پین جو ہے وہ اس نے کافی زیادہ اس کو نظر انداز کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ درد جو اس کا داڑھ کا ہے وہ بڑھتا گیا. اس کا دھیان اپنے جو داڑھ کے درد کی طرف ہو گیا اور اس کے باوجود بھی اس نے اپنی برداشت کو مضبوط رکھا، آگ جلاتا رہا. آگ جلاتے جلاتے جب ٹائم پورا ہوا تو اس انگیٹھی میں سے ایک سفید رنگ کا بڑا خوبصورت پرندہ نمودار ہوا آگ کے شعلے میں سے، اور اس نے اس بندے سے پوچھا، ہاں جی آپ بتاؤ کیا مانگنا ہے، آپ مانگو، میں آپ کے ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں. اس نے بولا، کیونکہ اس وقت وہ درد کی کیفیت کا شکار تھا، اس کی داڑھ میں درد ہو رہی تھی، اس وجہ سے اس نے اسے اور کچھ سجائی نہیں دیا. اسے یہ نہیں اس وقت پتا تھا کہ اس انگیٹھی کو ہمارے بڑوں نے، پھر ان کے جو تھے اولاد، انہوں نے، پھر ابھی ہم نے ان کو 100 سال سے ہم جلا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنا اہم سوال تھا جو ہم نے اس پرندے سے کرنا تھا. اس وقت اگر اس کو صرف یاد رہا تو صرف یہ یاد رہا کہ داڑھ کی جو درد ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو اس پرندے نے اس بندے کو یہ جواب دیا کہ موچنا مطلب جس سے آپ داڑھ جو ہے نا وہ کھیڑتے ہیں، کہ جو داڑھ کی درد کا علاج جو ہے وہ صرف موچنا ہے. جتنا مرضی آپ علاج کروا لو، جب تک آپ اس داڑھ کو نکلواتے نہیں ہیں آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس بندے نے اس کو دوبارہ سوال کیا تو اس نے کہا، صرف ایک سوال کا ہی جواب دینے کا مجھے حکم ہے. وہ 100 سال کی جو ان کی محنت تھی وہ رائے گاں گئی. اس نے 100 سال کی محنت کے بعد بھی اگر اس پرندے سے کچھ پوچھا تو وہ داڑھ درد کا علاج پوچھا، اس لیے کہ اس کے اوپر اس وقت وہی کیفیت طاری تھی. تو یہ سارا ٹاپک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کیا کریں. آپ اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے اوپر جو کچھ آپ نے مانگنا ہے اس کی کیفیت طاری کریں. اتنی کیفیت طاری کریں کہ آپ کو اپنی اس خواہش اور اللہ کے سوا اس کے درمیان میں اور کوئی چیز فیل نہ ہو. آپ اس میں اتنے ڈوب جائیں کہ جو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہو، آپ اس کو فیل کر رہے ہوں، آپ کو سامنے محسوس ہو اللہ، اور آپ کی کیفیت جو آپ نے طاری کی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ وہ آپ کے اوپر طاری ہو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس وقت وجد میں ہو، اور آپ اس میں اس خواہش کا ذکر اللہ تعالیٰ سے جب کریں گے، اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھ کے آپ کی بات سن رہا ہوگا. اور یہ میرا یقین ہے، بلکہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتی ہوں، جب تک میرے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز نہیں مانگتی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ ڈوب کے یا ایک اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر کے یا ایک مکمل فوکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی عطا نہیں کرتا. کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بے ساختہ آپ کے منہ سے بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ وہ فوری پوری کر دیتا ہے، اور پھر انسان پچھتاتا ہے کہ بے ساختہ جو ہے وہ میں نے بات کوئی اور کر دینی تھی. ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا. تو ہمیشہ ہم اس وقت جب بے ساختہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو ہم کوئی نارمل سی چیز مانگتے ہیں اور 2 منٹ کے اندر وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جاتی ہے اور ہم پچھتاتے ہیں. اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ وہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں جس کی آپ کو طلب بہت زیادہ ہو، جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو، جو چیز آپ کی بہت زیادہ چاہت میں ہو، آپ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو اس سارے ٹاپک کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر آپ جو طاری کریں گے آپ اللہ تعالیٰ سے وہی مانگیں گے تو وہ ضرور ملے گا. اگر آپ اپنے اوپر وہ طاری نہ کر سکیں، جو آپ کی وش ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ مانگنا چاہتے ہو، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا. اگر ملے گا بھی تو بہت زیادہ دیر کے بعد، بہت زیادہ اسٹرگل کے بعد. اگر آپ بہت آسانی سے وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر اس طرح کی کیفیت ضرور طاری کریں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک جو ہے آپ کو بہت زیادہ دلچسپ لگا ہوگا اور آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر کیسے بلاتے ہیں یہ میں آپ کو پراپر ایک ویڈیو اس پہ بناؤں گی اور میں آپ کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور زینب کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھا کریں. ویڈیو بنانے میں کوئی لفظوں میں ہیر پھیر یا غلطی ہوگی ہو تو اس کی میں ہمیشہ معافی مانگتی ہوتی ہوں، کیونکہ
میں کوئی بھی چیز لکھ کے نہیں بول رہی ہوتی ہوں، اس کا میں اسکرپٹ نہیں لکھتی ہوں، جو چیز بولتی ہوں بالکل سامنے بولتی ہوں، لائیو بولتی ہوں، کچھ بھی میں لکھتی نہیں ہوں۔ اس لیے غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیا کریں۔ مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔